بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر کے بعد سورہ بقرہ کی تفسیر شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خیر کے ساتھ مکمل فرمائے۔ آج کی اس مجلس میں سورہ بقرہ کا زمانہ نزول، اس صورت کی خصوصیات اور فضائل کا بیان ہوگا انشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ کا آخری مضمون صراط مستقیم کی رہنمائی کی درخواست تھی۔ یہ صورت اس کے جواب سے شروع ہو رہی ہے۔ در حقیقت پورا قرآن کریم صراط مستقیم کا پتہ ہے۔ جو شخص سیدھے راستے پر چلنا چاہے وہ قرآن کریم کی پیروی کرے، انشاءاللہ منزل مقصود تک پہنچے گا۔ پھر جاننا چاہیے کہ ہدایت پورے قرآن کریم ہی کا وصف نہیں ہے، بلکہ قرآن کے اجزاء کا بھی وصف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح پورا قرآن ہدایت ہے، اسی طرح قرآن کا بعض حصہ بھی ہدایت ہے۔ کہیں سے کوئی مکمل مضمون پڑھا جائے تو وہ بھی ہدایت ہے۔ اس لیے نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد پورے قرآن میں سے بڑی ایک آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھنا یعنی سورت ملانا واجب ہے، تاکہ سورہ فاتحہ کی درخواست کا جواب ہو جائے، کیونکہ چھوٹی 3 آیتوں میں مضمون مکمل ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے۔ مدینہ منورہ میں ہجرت کے فوراً بعد یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ یہ پوری سورت ایک ساتھ نازل نہیں ہوئی ہے، بلکہ مختلف آیتیں مختلف زمانوں میں نازل ہوئی ہیں۔ یہاں تک کہ سود کی حرمت والی آیت فتح مکہ کے وقت نازل ہوئی ہے، اور آیت کریمہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ قرآن کریم کی بالکل آخری آیت ہے۔ اس آیت کے نزول کے 3 ماہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور ہمیشہ کے لیے وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اس صورت کے بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں وہ سورہ بقرہ سنتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ جس نے رات کو سورہ بقرہ کی 10 آیات پڑھی، اس رات اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ ان 10 آیتوں سے مراد شروع کی 4 آیتیں ہیں، آیت الکرسی ہے، اور آیت الکرسی کے بعد کی 2 آیتیں ہیں، اور اس سورت کی آخری 3 آیتیں ہیں۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ اس دن اس کے اور اس کے اہل و عیال کے قریب نہ شیطان آئے گا اور نہ کوئی اور ایسی چیز جو اسے ناپسند ہو۔ اسی طریقے سے اگر یہ آیات کسی پاگل پر بھی پڑھی جائیں تو وہ بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے ہر چیز کے لیے کوہان ہے، یعنی اس کا ایک اعلیٰ اور افضل حصہ ہے، اور قرآن کریم کے کوہان سورہ بقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت یعنی آیت الکرسی ہے جو قرآن کریم کی آیتوں کی سردار ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا تو آپ نے اس لشکر میں شامل ہر فرد سے کہا کہ وہ سنائے کہ اسے قرآن مجید کس قدر یاد ہے۔ آپ قرآن کریم سنتے سنتے جب ایک نوجوان کے پاس آئے اور آپ نے اس سے دریافت فرمایا تجھے کتنا قرآن یاد ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے فلاں صورتیں یاد ہیں اور سورہ بقرہ بھی یاد ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تجھے سورہ بقرہ بھی یاد ہے؟ اس نے عرض کی جی۔ آپ نے فرمایا تو جاؤ پھر تم اس لشکر کے امیر ہو۔ ایسے ہی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رات کو وہ سورہ بقرہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ ان کا گھوڑا پاس ہی بندھا ہوا تھا کہ اس نے بدکنا شروع کر دیا۔ وہ خاموش ہو گئے تو گھوڑا بھی پرسکون ہو گیا۔ انہوں نے پھر تلاوت شروع کی تو گھوڑے نے پھر بدکنا شروع کر دیا۔ وہ خاموش ہو گئے تو گھوڑا پھر پرسکون ہو گیا۔ انہوں نے پھر تلاوت شروع کی تو گھوڑا پھر بدکنے لگا۔ انہوں نے تلاوت کو ختم کر دیا۔
کیونکہ ان کا بیٹا یحییٰ قریب ہی سو رہا تھا۔ انہیں خدشہ لاحق ہوا کہ گھوڑا اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا، اقرا یا ابن حذیر، اے ابن حذیر آپ پڑھتے رہتے۔ عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں اس بات سے ڈر گیا کہ گھوڑا یحییٰ کو نقصان نہ پہنچا دے جو قریب ہی لیٹا ہوا تھا۔ میں نے دھیان اوپر کیا اور بچے کے پاس گیا، پھر میں نے اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سائبان کی طرح ایک چیز ہے جس میں چراغوں کے مانند کوئی چیز ہے۔ پھر میں باہر نکلا تو دیکھا کہ وہاں کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ جانتے ہیں یہ کیا چیز تھی؟ انہوں نے کہا، جی نہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ تو فرشتے تھے جو آپ کی تلاوت سننے کے لیے آئے تھے، اور اگر آپ پڑھتے رہتے تو لوگ صبح کے وقت انہیں اپنی آنکھوں سے بے حجاب دیکھتے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی سورہ آل عمران کے ساتھ بھی حدیث میں فضیلت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قرآن پڑھو کہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ دو نورانی صورتوں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھتے رہا کرو۔ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے دو سائبان یا دو بادل، یا پر کھولے ہوئے پرندوں کی دو ڈاروں کی طرح ہوں گی، اپنے پڑھنے والوں کی قیامت کے دن سفارش کریں گی۔ پھر فرمایا، سورہ بقرہ پڑھو، اس کا لینا برکت ہے اور اسے چھوڑنا حسرت ہے۔ اور آپ نے فرمایا، جادوگر قسم کے لوگ اس کے یاد کرنے یا پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا۔ سورہ بقرہ اور آل عمران سب سے آگے آگے ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے 3 مثالیں بھی بیان فرمائی جنہیں میں کبھی نہیں بھولا۔ آپ نے فرمایا، گویا یہ دونوں صورتیں 2 بادل یا 2 گھنے سائبان ہوں جن میں چمک دمک ہو، یا پر کھولے ہوئے پرندوں کے 2 جھرمٹ ہوں، اپنے پڑھنے والوں کی یہ سفارش کریں گی۔ بعض مفسرین نے سورہ بقرہ کو فسطاط القرآن یعنی قرآن کریم کا خیمہ بھی کہا ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ سورت 1000 خبر، 1000 امر اور 1000 نہی پر مشتمل ہے۔ اس سورت میں 287 آیتیں ہیں، 6221 کلمات ہیں اور 25500 حروف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت کی خوب توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔